کسی نے سوال پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کا جسم اطہر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ملا۔ کیا اتنی صدیوں کے بعد بھی وہ جسم سلامت رہا؟ جواب سماعت فرمائیے، جی ہاں، حضرت دانیال علیہ السلام جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کا جسم اطہر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ملا۔ چنانچہ کنز الامال شریف کی حدیث پاک، کتاب الفضائل، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 217 اور روایت نمبر 35,578 فرمایا کہ جب تستر کے مقام پر مسلمانوں کا لشکر پہنچا تو حضرت دانیال علیہ السلام کے جسم اطہر کو وہاں سے پایا۔ ان کے جسم کے ساتھ بہت سامان بھی رکھا ہوا تھا اور ساتھ میں یہ لکھا تھا کہ جو بھی اپنی حاجات کے لیے مخصوص وقت کے لیے یہاں سے سامان لینا چاہے لے لے، مگر واپس یہیں پر رکھ دے، اور اگر سامان لے گیا واپس نہ لایا تو اسے برس کی بیماری لگ جائے گی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، جب انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کے جسم اطہر کو پایا تو انہوں نے معانقہ کیا برکت کے لیے اور جسم اطہر کو باقاعدہ بوسہ دیا۔ پھر امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مکتوب لکھا کہ حضور ہمیں جو ہے حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم اطہر یہ نصیب ہوا۔ سیدنا فاروق اعظم نے حکم دیا کہ ان کے جسم اطہر کو غسل اور کفن دے کر برکت کے لیے ان کی نماز جنازہ ادا کرو، اور جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کو دفن کیا جاتا اسی طرح انہیں دفن کرو، اور جو مال ان کے قریب سے ملا ہے وہ بیت المال میں جو ہے وہ جمع کرا دو۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا فاروق اعظم کے حکم پر ویسا ہی کیا۔ عزیزان گرامی، آپ ذرا سوچئے کہ اگر کسی عام آدمی کا جسم 1، 2 یا 3 دن تک اسے نہ دفنایا جائے تو اس کے جسم سے ایسی بدبو ہوتی ہے، ایسا تعفن اٹھتا ہے کہ کوئی شخص اس کمرے میں تو کمرے میں اطراف میں بھی نہیں بیٹھ سکتا، پورے محلے میں بدبو پھیل جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کے مبارک جسم کو دیکھیے کہ صدیوں گزر گئیں لیکن اللہ کے نبی کا جسم جو ہے ویسے کا ویسا جو ہے وہ تر و تازہ تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی میں اور عام آدمی میں بہت فرق ہے، جیسے ان کے شان اور مرتبے کا کوئی مماثل نہیں ہے، اسی طرح انبیاء کے جسم کا بھی کوئی عام آدمی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیاروں کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔